Assalamu alaikum. Welcome to the English Grammar Skills course organized by Sight to Vision Welfare, Lecture 5. इस लेक्चर में हम adjective के बारे में बात करेंगे. Adjective यानी सिफ्त. It refers to the words that modify a noun or a pronoun, providing more information about its qualities. Adjective सिफ्त उन अल्फाज को कहा जाता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें, इसके किसी खसूसियत के बारे में बताएं. इनकी फर्दर जो सब टाइप्स हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में वो अल्फाज शामिल होते हैं जो क्वालिटी यानी खूबी, कैरेक्टरिस्टिक यानी खसूसियत, या स्टेट यानी हालत को बयान करते हैं. तो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी, हालत या खसूसियत को बयान करने वाले अल्फाज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स: द फ्लफी क्लाउड ड्रिफ्टेड ओवर द स्काई. द फ्लफी क्लाउड में फ्लफी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव while cloud is a noun जिसके बारे में fluffy information convey कर रहा है. She has long dark hair. Hair यानी बाल, इनके बारे में information convey करता हुआ, इनको modify करता हुआ. Long भी और dark भी, ये दोनों words adjective हैं. He told a funny story. Story noun, funny descriptive adjective. The spicy food made my mouth water. Food, noun, spicy, descriptive adjective. It was a peaceful morning. Peaceful, descriptive adjective. Morning, noun. Quantitative adjective is the next type. ये type बताती है noun और pronoun के quantity यानी उनकी तादाद के बारे में. For example, she has 3 cats. 3. Quantitative adjective, cats, noun. There is some milk in the fridge. Some, quantitative adjective, milk, noun. He ate the whole pizza. Whole, quantitative adjective, pizza, noun. Many people attended the event. Many, quantitative adjective, people, noun. I need enough time to finish this. Enough, quantitative adjective, time, noun. Next type is demonstrative adjective. Demonstrative adjective उन अल्फाज पर मुश्तमिल होती है जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हुए मिलते हैं. ये हमेशा उस नाम से पहले आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा हो, यानी जिसके बारे में ये बता रहा है या जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस, demonstrative adjective, book, noun. That car belongs to my neighbor. That, demonstrative adjective, car, noun. These apples are ripe. These, demonstrative adjective, apples, noun. I prefer this color over that one. This, demonstrative adjective, color, noun. That, demonstrative adjective. वाज़ेह रहे कि demonstrative adjective और demonstrative pronoun में एक basic difference है. Demonstrative adjectives की examples वो sentences होंगे जिनमें mostly noun के बिल्कुल पीछे demonstrative word का इस्तेमाल किया गया हो. जैसे those houses are new. इसमें houses के बिल्कुल पीछे those का इस्तेमाल है, which is a demonstrative adjective. और अगर हम houses को इस sentence से निकाल दें तो sentence अपना basic sense खो देता है. यानी sentence अगर सिर्फ those are new रह जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा तो हो रहा है कि वो नए हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है इसके बारे में हमें noun बताएगा, वो इस sentence में मौजूद नहीं है. इस तरह जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर कोई चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जबकि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में मौजूद नाउन की तरफ
پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. نیکسٹ ٹائپ ہے پوزیسو ایڈجیکٹو. پوزیسو ایڈجیکٹو بھی ناؤن کو ماڈیفائی کرتا ہے اور ناؤن کس کی پوزیشن ہے, کس کی ملکیت ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہے. فار ایگزامپل, مائی ڈاگ از ویری پلے فل. مائی possessive adjective, dog, noun. Is this your bag? Your possessive adjective, bag, noun. She forgot her keys. Her possessive adjective, keys, noun. Interrogative adjective is the next type. Interrogative adjectives. An interrogative adjective modifies a noun or pronoun and asks a question. آسان الفاظ میں کسی سینٹنس میں کسی اسپیسیفک ناؤن کے متعلق جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ سوال پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی انٹراگیٹیو ایڈجیکٹو. فار ایگزامپل, واٹ مووی ڈو یو وانٹ ٹو سی. ہم کہہ سکتے تھے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سی, لیکن اس صورت میں سوال مووی کے متعلق نہ رہتا. مووی از اے ناؤن اور اس مووی کے بارے میں اسپیسیفکلی واٹ the word what is asking a question. تو اس صورت میں what interrogative adjective ہے اور movie is a noun. Which path should we take? Which interrogative adjective, path, noun. Whose car is parked outside? Whose interrogative adjective, car, noun. The next type is proper adjective. Proper adjective is derived from the proper noun. اور یہ کیپٹلائز ہوا کرتی ہے اور یہ ناؤن کے بارے میں معلومات دیتی ہے اس کی ٹائپ یعنی قسم یا اوریجن کے بارے میں, یعنی جہاں سے ناؤن تعلق رکھتا ہے. فار ایگزامپل, she loves Italian food. Italian is a type of food. Italian کا I بھی کیپٹلائز ہوگا. This is going to be a proper adjective. Italian, proper adjective. Food, noun. He is reading a Shakespearean play. Shakespearean, proper adjective. Play, noun. They visited several European countries. European, proper adjective. Countries, noun. اب ہم سینٹنس کے اندر ایڈجیکٹو کی پوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ناؤن سے پہلے ایٹریبیوٹیو پوزیشن پہ آتا ہے, یعنی اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے. شی ہیز اے بیوٹیفل اسمائل میں اسمائل از اے ناؤن, جبکہ اس سے پہلے استعمال ہونے والا بیوٹیفل ایڈجیکٹو ہے. ہی باٹ اے نیو کار. نیو از این ایڈجیکٹو جو کہ کار یعنی ناؤن سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. دا ہنگری کیٹ میاؤڈ لاؤڈلی. کیٹ is a noun, جبکہ اس سے پہلے استعمال ہونے والا لفظ hungry is an adjective. یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کی پوزیشن پر بھی آتا ہے. فار ایگزامپل, the weather became stormy. تو stormy جس جگہ استعمال ہو رہا ہے that is a subject complement position. I feel tired. Tired, adjective اور اس کی پوزیشن subject complement. The next concept is related to the degrees of adjectives. Degrees of adjectives صفات کا موازنہ یعنی کمپیریزن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سمپل ڈگری آف ایڈجیکٹو صرف یہ بتاتی ہے کہ کسی ناؤن کے پاس, کسی اسم کے پاس کوئی صفت ہے, کوئی کوالٹی ہے. فار ایگزامپل, سارا از انٹیلیجنٹ. سارا ذہین ہے. سارا کے پاس ذہانت کی خوبی موجود ہے. یہ سمپل ایڈجیکٹو ہمیں بتا رہی ہے. جبکہ اگر ہم کہتے ہیں سارا از مور انٹیلیجنٹ دین عائشہ, سارا عائشہ سے زیادہ ذہین ہے, ایسے میں سارا اور عائشہ میں ذہانت کے معاملے میں کمپیریزن یعنی موازنہ ہو رہا ہے. اس لیے یہاں مور انٹیلیجنٹ یعنی کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو کا استعمال ہو رہا ہے. تیسری قسم سپرلیٹیو ڈگری کہلاتی ہے. اسے ہم یوں سمجھیں کہ اگر ہم کہیں کہ سارا از دا موسٹ انٹیلیجنٹ, سارا سب سے ذہین ہے,
یعنی جب یہ ظاہر کرنا ہو کہ بہت ساری چیزوں میں ایک چیز سب سے بہترین ہے تو اس کے لیے سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ڈگریز دو طریقے سے بنتی ہیں. ایک ریگولر طریقہ جس میں ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگریز بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ ایڈجیکٹیوز کے آگے ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ انہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگریز میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ کچھ ورڈز سے پہلے مور یا موسٹ کا استعمال ہوتا ہے. ایسے ورڈز جو ان پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے کنورٹ ہو جاتے ہوں ریگولر ڈگریز آف ایڈجیکٹیو میں آتے ہیں، جبکہ ارریگولر ڈگریز میں وہ ورڈز شامل ہیں جن کو کسی خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری میں چینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، گڈ کے آگے ای آر یا ای ایس ٹی لگایا نہیں جا سکتا، نہ ہی مور گڈ یا موسٹ گڈ کہا جا سکتا ہے. گڈ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یعنی بیٹر اور بیسٹ کا استعمال کرتا ہے. اسی طرح جو ورڈز ارریگولر پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے اپنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگریز بناتے ہیں وہ ارریگولر ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز میں شامل ہیں. That's all about today's lecture. اللہ حافظ.